اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ 43 پر ہیں، سورہ نور پارہ نمبر 18 اور آیت نمبر 43۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف یعنی موٹا اور ہیوی ابر بنا دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کے بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے۔ یعنی یہ جو ہیوی کلاؤڈس ہیں یہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ، یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں نیچر میں اسی طرح ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ یہ کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے کہ اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھر وہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر جاندار کو، قرآن کی یہاں پر یہ آیت بھی سائنٹیفکلی پروون ہے بالکل، کون سی؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہر جاندار کو اس نے پانی سے بنایا ہے، اور کیا پروون ہے کہ ہر 80% ہر جاندار کے اندر پانی موجود ہے، 80% باڈی کے اندر، اور اتنا زیادہ پانی کی ضرورت ہے جسم کو، اور پانی سے بنا ہے جسم، کہ ہر چیز کے ڈائجسٹ ہونے کا کچھ ٹائم ہوتا ہے، کہ ایک کوئی چیز ہے، ویجیٹیبل ہے اتنے منٹس میں ڈائجسٹ ہوتی ہے، میٹ ہے اتنے منٹ میں ڈائجسٹ ہوگا، فلاں ہے اتنے منٹ میں ڈائجسٹ ہوتا ہے۔ پانی کتنے منٹ میں ڈائجسٹ ہوتا ہے؟ پانی ڈائجسٹ نہیں ہوتا انسان کی باڈی میں، پانی ایبزارب ہوتا ہے 0 منٹ میں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے جو بنایا ہے انسانی جسم کو، اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ رسول پر، ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک جو جماعت ہے، گروہ ہے، گروپ ہے، وہ منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کریں، تو ان میں سے ایک فریق یعنی ایک گروپ کیا کرتا ہے؟ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کے موافق ہوتا یعنی ان کے فیور میں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر، یعنی بڑے جو ہے نا وہ اوبیڈینٹ بن کر، اطاعت کیش بن کر آ جاتے۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کے نام کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کے ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ یعنی ایمان والوں کا رویہ اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کا رویہ، دونوں کو بتایا گیا۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا وہ صحیح بات کے اوپر جھک جاتے ہیں، لیکن جو لوگ کے منافق ہوتے ہیں زبان پر تو جیسے بڑی بڑی قسمیں کھانے والے لوگ، بڑی بڑی باتیں بنانے والے لوگ ملتے ہیں آپ کو زندگی میں یہاں وہاں پر بھی، اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں لیکن جھکنا بالکل نہیں ہے، یا سمجھنا بالکل نہیں ہے، یا نصیحت بالکل نہیں حاصل کرنی، لیکن اپنے بارے میں بھی اتنا اچھا گمان ہے کہ میں تو ایسی اور ایسی ہوں۔ تو یہ ساری باتیں انسان کو بہت زیادہ دور نہیں جانا ہوتا آپ کو اور ہم کو قرآن کی ان آیات کو سمجھنے میں، کہ ایسا کیریکٹر اور ایسا کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا ہوگا، شاید ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس بھی ملتے ہیں۔ آف کورس وہ پکے اور سچے منافق تھے،
جو لوگ کے ایمان سے بھی جو ہے وہ ایمان بھی جن کے سینوں میں نہیں تھا، ہمارے پاس عملی منافق ملتے ہیں جن کے پاس ایمان تو ہے لیکن عمل کے اعتبار سے صرف زبانی جمع خرچ ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 55 میں ہیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، کیا مطلب ہے؟ یہاں پر صرف نماز اور قرآن کافی نہیں ہے، ایک گروپ کے اندر آپ کو رہنا چاہیے اور کچھ لوگوں کے ساتھ نصیحتوں میں ساتھ مل کے چلنا چاہیے، اور کسی کو جو بڑا ہے اس کی بات ماننی چاہیے، ادروائز تو کیوس ہو جائے گا نا، کوئی کسی کی بات ہی نہ مانے تو پھر جو ہے وہ نظم اور ضبط اور جو ہے وہ آرگنائز نہیں ہوں گے، ڈسپلن نہیں ہوں گے، تو پھر کوئی بھی ٹیم کیسے آگے بڑھے گی، کوئی بھی جماعت کیسے کامیاب ہوتی ہے؟ دنیا میں ہر آرگنائزیشن کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے نا، کہ آپ کو اور ہم کو اس کے اندر ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک باس ہوتا ہے، ایک ماسٹر ہوتا ہے جس کی بات مانی جاتی ہے۔ تو اس کے بغیر زندگی نہیں چلتی۔ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ کہیں نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ لے کے چلے، اور اس میں اس بات کی بات مانی جائے گی۔ آپ دیکھیں جو فیملی سسٹم ہے اس میں بتایا گیا، بچے ہیں تو ماں باپ کی بات مانیں گے، بیوی ہے تو شوہر کی بات مانے گی۔ ایک پورے سسٹم میں یہ بات موجود ہے کہ بڑوں کی بات مانی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اسی کے اندر جو ہے نا وہ جو قابلیت ہے، جو صلاحیت ہے، اس میں ریسپیکٹفل ہونا سب سے پہلے آتا ہے، عزت دینا اور بات ماننا سب سے پہلے آتا ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھی بالکل کھلی چھوٹ نہیں دی ہے کہ جو چاہے منوا لے اپنی بات، جو اللہ اور اس کے رسول کے دائرے میں ہو اور شریعت کے اندر ہو وہ بات مانی جائے گی، چاہے وہ شوہر کی ہو، چاہے وہ کسی استاد کی ہو، چاہے وہ ماں باپ کی ہو۔ ماں باپ اگر شرک کا حکم دیں انہیں اجازت نہیں دی گئی، شوہر اگر اللہ کے خلاف کہیں پر کوئی اور حکم دے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ کوئی یہ بتائے جو لوگ کے فیس بک پر ہیں، کیا میری آواز وہاں پر ابھی بھی بریک ہو رہی ہے؟ پلیز کوئی ذرا سا وہاں پہ لکھ کے بتا دیں تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ آگے ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 58 پر ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سورۃ النور پارہ نمبر 18، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں، یعنی تمہارے غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں، 3 اوقات میں 3 ٹائم میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز کے بعد اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر یعنی اپنے کم لباس کے اندر آرام کر رہے ہوتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کو واضح کرتا ہے اور علیم اور حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے ہیں، اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ تو گویا کہ اوکے صحیح ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بچوں کے ایٹیکیٹس کہ کیسے اپنے ماں باپ کے کمرے میں کس طرح آئیں گے، داخل ہوں گے، اس کے ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں۔ اور کیا ہے وہ ایٹیکیٹس؟ کہ اجازت کے بغیر بچوں کو شروع دن سے یہ عادت ڈالی جائے، چھوٹے ہی میں 4 سال 5 سال کے، کہ وہ اجازت لے کے کمرے میں آیا کریں۔ یہ تو بات ہے 10 سال کے بچوں کو یہ اجازت دی گئی کہ اپنے ساتھ اگر سلانے کا اہتمام ہے تو جب 10 سال کا ہو جائے بچہ تو اس کا بستر الگ کیا جائے، ہے نا؟ تو یہ بستر الگ ہونا ضروری ہے، ان کو ادب و آداب بتانا ضروری ہے، نوک کیے بغیر داخل نہیں ہوا جائے گا، کسی کا بھی کمرہ ہو۔ یہاں پر پرائیویسی لوگوں کو اتنی سکھائی جاتی ہے کہ بھئی اس کی ہر ایک کا حق ہے اس کی پرائیویسی کا، اس میں آپ اور ہم بہت کچھ سیکھ بھی گئے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آتی تو یہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ کسی کے پرائیویسی کو کس طرح سے جو ہے نا اس کی رسپیکٹ کی جائے گی،
اور اس کو کس طرح سے آگے اپنے گھروں میں اس کو لے کے چلنا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 60 میں کہ جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کے امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں پر کوئی یہ کہہ رہے کہ سورہ نور میں بڑی عمر کے خاتون کو جو اب نکاح کی امیدوار تو نہیں، اب 60 پلس ہے کوئی، 70 پلس ہے کوئی، تو اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا کہ اگر وہ چادر اتار کے رکھ دے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چادر جو ایکسٹرا اوپر سے ہوتی تھی اس کے اتارنے کی اجازت تو دی گئی ہے، لیکن کنڈیشن کیا لگائی گئی کہ بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ اب آج 70 سال کی کوئی عورت اپنے زینت سے باز آتی ہے کیا؟ جتنے جتنے ہم بوڑھے ہوتے جاتے ہیں اتنا اتنا ہمارا شوق بھی بڑھتا جاتا ہے۔ تو ہم اگر آج بھی میرے اندر جو ہے سجنے بننے کا شوق، اچھے کپڑے پہننے کا شوق موجود ہے، تو پھر یہ جو اللہ نے جو باؤنڈری ہمارے لیے بتائی ہے اس باؤنڈری کا اور اس حدود کا خیال رکھا ہی جائے گا، یعنی اپنے آپ کو ڈھانپا ہی جائے گا، اس لیے کہ اب نمائش اور دکھانے کا شوق دل کے اندر موجود ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے پیمانہ نا کہ آیا میں اس کیٹیگری میں آتی ہوں یا نہیں آتی۔ تو اگر تو یہ شوق موجود ہے میرے دل کے اندر، پھر تو اس کیٹیگری میں ہم نہیں آتے، ہمیں اسی کیٹیگری میں رہنا پڑے گا جس میں عورتوں کو کہا گیا کہ اپنی زینت کو مت دکھاؤ، اور کہاں کہاں دکھاؤ، کہاں کہاں دکھا سکتے ہیں، اسی باؤنڈری کے اندر رہنا پڑے گا انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت اچھی آیت ہے، آیت نمبر ہے اس وقت ہم لوگ 61 پر ہیں سورہ نور میں، کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی حرج ہے کہ اپنے گھروں سے کوئی سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں اور جن کی کیز تمہارے حوالے کی گئی ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعا خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت و پاکیزہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ گویا یہ تمام گھر جو ہمارے رشتہ داروں کے ہوتے ہیں یہ ہمارا ہی گھر ہوتا ہے، تو اس میں کھانے پینے کی اجازت کے بغیر ہم نہیں کھاتے پیتے، لیکن کسی کے دل میں شک ہوتا ہے نا، پتہ نہیں میں نے یہ کھا لیا ان سے پوچھا نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کہ کوئی کہتا ہے ارے نکت میں نے یہ آپ کی سیفٹی پن اٹھا لی تھی اور یہ لگا لی تھی، تو ان کا حق ہے، جو ہمارے گھروں میں ہمارے دوستوں کے آنے کا ان کا حق موجود ہے۔ ہاں بڑی بڑی چیزیں کوئی نہ لے جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی کوئی لینے والا پوچھے اور دینے والا دل کے اندر تنگی محسوس کرے کہ ارے یہ کیسے لے لیا ہم سے پوچھا بھی نہیں، یہ کیسے چھو لیا ہم سے پوچھا نہیں، ارے کھانا کیسے کھا لیا۔ تو نندے خوش ہو جائیں، بھائیوں کے گھروں میں جا کے آرام سے کھا سکتی ہیں، بھابھی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بھابھی کے ساتھ لے کے چلیں، خود بھی کھائیں ان کو بھی کھلائیں۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ساس اپنے بیٹوں کے گھروں میں کھا سکتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ، اور اسی طرح جو ہے نا دوسرے وہ تمام رشتے جس میں انسان جھجک محسوس کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ نے اجازت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ گھروں میں داخل ہو تو سلام کے ساتھ۔ گھروں میں دیکھیں دو چیزوں کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، ایک تو سلام ہے، اللہ نے یہاں ہدایت کی ہے، اور حدیث میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ داخل ہوا جائے، بسم اللہ کے ساتھ داخل ہوا جائے۔ جن گھروں میں بسم اللہ کے ساتھ، ہر سال دور قرآن میں یہ بات ہوتی ہے اور ہر سال یہ بات ہم یاد بھی کرتے ہیں، تو آپ اور ہم میں سے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ فون کے اوپر، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ ہر کوئی اپنے گھر والوں کو سکھائے، ہم بھی کریں، ہم بھی بسم اللہ اور السلام علیکم کے ساتھ داخل ہوں، لیکن لوگوں کو بھی اپنے گھر والوں کو سکھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بسم اللہ کر کے داخل ہوا جاتا ہے گھروں کے اندر تو شیطان بھاگ جاتا ہے، رائٹ؟ دوبارہ کہتے ہیں ہم اس بات کو، جب بسم اللہ کر کے داہنا پیر رکھا جاتا ہے گھر کے اندر تو شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور جب بسم اللہ کر کے کھانا کھایا جاتا ہے، ہر کوئی گھر والا بسم اللہ کر کے کھانا کھا رہا ہے تو شیطان کو کھانے کو بھی نہیں ملتا بیچارے کو۔ تو یہ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان جو ہے نا شیطان کو جگہ نہ دے اپنے گھر میں، پہلے شیطان کو جگہ دیتے ہیں اس کے بعد روتے ہیں ہمارا ایسا حال ہو گیا، ہماری طبیعت ایسی خراب ہو گئی، یا فلانا کسی کی بیوی جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کا شوہر مبتلا ہے، کسی کے بچے مبتلا ہیں،
سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر سے شیطان کو بھگانے کے لیے، اور بسم اللہ کا یہ جو طریقہ ہے اس عادت کو بنا کے رکھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کوئی روزانہ تلاوت نہیں کر سکتا ہے، اس بات کو بھی سمجھ لیں۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے کون پڑھ سکتا ہے روزانہ؟ علماء یہ کہتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت تھوڑی سی بھی ہونی چاہیے گھر کے اندر، ایک رکوع بھی ہو، روزانہ ہو۔ پھر سورہ بقرہ جب مکمل ہو جائے، دوبارہ میری تلاوت کا جو روٹین ہے وہ کہیں اور آگے قرآن کے مکمل کرنے پر چل رہی ہے، وہ تو ہے اپنی جگہ پر، 1 پارہ میں روز پڑھتی ہوں، آگے آگے پڑھا جا رہا ہوگا، لیکن بقرہ کو نہ چھوڑا جائے۔ بقرہ روزانہ ہونی چاہیے، اگر تو کیسٹ بھی لگایا جائے یا آواز سے پڑھا جائے یا نماز میں پڑھا جائے، تاکہ بقرہ کی تلاوت گھروں میں ہوتی رہنی چاہیے، بقرہ پڑھی جاتی رہنی چاہیے، تاکہ ہمارے گھروں سے شیطان بھاگے۔ ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے ان کے رہنے کی وجہ سے کہ آج دیکھیں کہ ہر گھر میں میاں بیوی کے درمیان فساد برپا ہے۔ کون کرا رہا ہے؟ سب سے پسندیدہ عمل ہے شیطان کا، کبھی میاں بیوی کے بیچ میں محبت ہونے نہیں دے گا، نفرت ڈال دیتا ہے دلوں کے اندر، اور ہر خرابی دکھائی دیتی ہے، خوبی کوئی نظر نہیں آتی۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ خوبی کیوں نہیں دکھائی دیتی، تو یہ ساری کی ساری یا خرابی کیوں دکھائی دیتی ہے؟ دونوں طرف معاملہ اسی طرح ہے، بیویوں کو شوہروں کی اور شوہروں کو بیویوں کی، اس لیے محبت دل کے اندر سے ختم ہوتی جاتی۔ یہ کون ہے؟ یہ اسی لیے پازیٹیوٹی کی طرف رہنا چاہیے ہم سب کو، اور اچھائی کی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ جب ہم برائی کی بات کرتے ہیں اور برائی پر کامنٹ کر دیتے ہیں، اس کو بہت ہم آسان سمجھتے ہیں، ہم دنیا میں کسی کو تو کامنٹ جا کے کرتے نہیں ہیں جن سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن گھر میں جو شوہر ہے، جو بیوی ہے، اس کو کامنٹ ملنا ضروری ہے، اور وہ اسی سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ فائدہ کوئی دوسرا، یعنی شوہر کے لیے بیوی ہی فائدہ مند ہے نا، اور بیوی کے لیے شوہر ہی فائدہ مند ہے، لیکن پھر ہم تعریف نہیں کرتے۔ ہم ضرور ہے کہ کامنٹ ضرور ہو جائے گا لیکن تعریف نہیں ہونی چاہیے، تو پھر فائدہ دوسرے شوہر، مرد کسی دوسری عورت کی تعریف کرتے ہیں، اس کے اوپر کامنٹ تو نہیں کر سکتے، عورتیں دوسرے شوہروں کی تعریف کرتی ہیں، اس کے اوپر کامنٹ تو نہیں کر سکتی، لیکن جس انسان سے فائدہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میرا گھر چل رہا ہے، اسی بیچارے کو کامنٹ ہی ملے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی معاف کرے، ہمیں بھی سکھائے اور ہم آگے بھی لوگوں کو سکھائیں کہ انشاءاللہ تعریف کرنا بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں چلتی۔ حوصلہ بڑھانا یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس سے آپس میں محبت کو بڑھا سکیں۔ اب مستقل کامنٹ ہو اگر تو محبت بڑھے گی کیا؟ نہیں نہ بڑھے گی۔ تو پھر محبت بڑھانے کے لیے اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ تعریف کے اوپر آیا جائے، کمزوریوں سے درگزر کیا جائے۔ آگے چلتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 62 پر ہیں۔ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر، کلیکٹیو کوئی جاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لی بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے آپ چاہیں اجازت دے دیا کریں، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کریں، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ ٹیم ورک ہے نا، ایک ٹیم ہے، اس کے اندر کچھ اصول ہیں کام کرنے کے، اب اس اصول کے اوپر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، ادروائز تو پوری ٹیم بکھر جائے گی۔ اگر آپ اور ہم ریسپیکٹ کا یا اوبے کرنے کا اگر ہم یہ ڈسپلن کو ہٹا دیں تو کوئی ٹیم نہیں ہوگی، اور کوئی ٹیم ورک نہیں ہو سکے گا سوائے اس کے کہ فتنہ پیدا ہو۔ تو لوگ فتنہ پیدا کرتے ہیں، ٹیم کو چاہیے، اور ٹیم کے جتنے بھی ممبرس ہیں ان کو چاہیے کہ فتنہ کو پہچان جائیں، اس کے بعد اپنی ساری محبت اور ہمدردی ٹیم کے ساتھ رکھیں، نہ کہ فتنے کے ساتھ رکھیں، اس لیے کہ اگر فتنے کے ساتھ ہم ہمدردی رکھیں گے نا تو وہ فتنہ تو کبھی چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے گا۔ تو اس لیے ٹیم کی بقا ضروری ہے، ٹیم سلامت رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بہت سارے لوگ ایسے اچھے آئیں گے جو اس میں شریک ہوں گے۔ ایک کی حفاظت میں پوری ٹیم کو چھوڑ دینا یہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، اور اگر میرے اندر اور آپ کے اندر کہیں پر سے یہ چیز موجود ہے تو ہم اپنے اندر سے نکالیں کہ اپنی خواہشات کے مرضی کے مطابق کام ہو رہا ہے تو بھی، اور نہیں ہو رہا ہے تو بھی، اس لیے کہ جو اللہ نے جو لیڈرز کو جو بصیرت دے رکھی ہے ہر آدمی کو حاصل تھوڑی نہ ہوتی ہے، اگر ہر آدمی کو حاصل ہوتی تو پھر کہیں نہ کہیں پر تو ہر جگہ پر ٹکراؤ ہی ہو رہا ہوتا۔ اس لیے یہ بتایا گیا کہ اگر تم کہیں پر ایز اے ٹیم، ایز اے گروپ کہیں پر کام کر رہے ہو تو اپنے لیڈرز کے اوپر اعتماد رکھو اور اس کے ساتھ مل کے کام کرو،
اور اس کے کہنے کے مطابق کام کرو، اور کوئی بھی کام اس کے پرمیشن کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی۔ مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا سا نہ سمجھ بیٹھو۔ آیت نمبر اس وقت ہم لوگ 62 پر ہیں، 63 پر ہیں بلکہ۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو سورہ نور ماشاءاللہ یہاں پر مکمل ہوئی، اللہ نور السماوات والارض کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری کائنات اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے، اشرف المخلوقات کے زبان کے اوپر کیا ہے، میرے اور آپ کے زبان کے اوپر کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوالیہ نشان آپ کے لیے، میرے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ سورہ فرقان ہے، آیت پارہ نمبر 18 میں، 18 میں، اور یہ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 6 ہیں اور آیات اس میں 77 ہے۔ اور فرقان فرق سے ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے والی، ڈفرینشیٹ کرنے والی، کیا چیز میں فرق کرنے والی یہ سورہ ہے؟ صحیح اور غلط کے میں، رائٹ اینڈ رانگ کے، حق اور باطل میں، کامیابی اور نقصان میں، سکسیس اور فیلیور میں، پورا الگ الگ کر کے بتانے والی اس سورہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پورا قرآن ہی فرقان ہے، پورے قرآن کا نام ہی فرقان رکھا ہے اللہ رب العالمین نے، لیکن ایک سورہ بھی اسی نام کی رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہایت بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان یعنی اس قرآن کو اور اس فرق کرنے والے کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے جو ہے وہ نذیر ہو، یعنی ڈراوا ہو، سمجھ ہو۔ اور وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، یعنی بابرکت جب کہا گیا تو پھر بابرکت کیا ہے؟ اس کی ذات، اور کتنی وسیع ہے، اس کی سلطنت کہاں تک ہے۔ تو وہ زمین اور آسمان کا کیا بادشاہ ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے پھر اس کی تقدیر مقرر کی ہے۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئوں کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے، اس شخص نے آپ ہی گڑھ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کرتا ہے، یعنی جو ہے کاپی کر رہا ہے، اور وہ اسے صبح اور شام سنائی جاتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی وہ باتیں جو مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں سننے کو مل رہی تھیں، اور آج بھی ہم کو یہ ساری باتیں لوگوں کو نصیحت کی طرف بلائیے تو وہ لوگ آپ ہی کو جو ہے نا برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں تو اس زمانے سے چل رہی ہیں، انبیاء کو لوگوں نے بخشا نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو بات ہے، یہ جو کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اسے بتانے میں، بنانے میں اور پہنچانے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، تو باتیں چلتی رہیں گی۔ اور کیا ان کا اعتراض تھا؟ آیت نمبر 7 میں ہے کہ کہتے ہیں، یعنی ان کو یہ سب سے زیادہ حیرت تھی نا کہ یہ انسان ہے تو رسول کیسے ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھئی فرشتہ کوئی آتا، تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ آپ کے آگے پیش کر رہے، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کے جو انہوں نے مشورہ دیا ہے، جو بات کر رہے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں، ان چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر آپ کو دے دے۔ ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہری بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ اصل بات یہ کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی
تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ، یعنی کہ جس طرح ہاتھ باندھ کر اس میں ایک چھوٹی سی جگہ میں ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکاریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں، بہت سی موتوں کو پکارو، ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں سے، متقی لوگوں سے اللہ نے کیا ہے، جو ان کی عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی۔ ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جس کا عطا کرنا آپ کے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اس کو دینے کا، ہے نا، نیک لوگوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 پر سورہ فرقان پارہ نمبر 18، یہ وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کے رہ گئے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے، نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اس سے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ اصل میں ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہاں پر 18واں پارہ، 18واں پارہ مکمل ہوا، ہم 19 میں جا رہے ہیں۔ جانے سے پہلے ایک چیز، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بہت سارا مال و متاع ملا ہوتا، ہم بڑی بڑی نواب اور پتہ نہیں کوئی بیگ فیملی کی اولاد ہوتے، ہے نا۔ ہم میں سے کسی بڑے خاندان ہو، بڑی فیملی والے کو، کسی بادشاہ کے بچے کو دیکھ کے، کسی نواب کے بچے کو دیکھ کے، کسی اور فلاں فلاں کے بچوں کو دیکھ کے رشک آتا ہے کہ بھئی یہ لوگ تو بڑے پیسے والے ہیں، ان کو تو یہ تو سونے کا چمچ ہی منہ میں لے کے پیدا ہوا یہ بچہ، اس کو کیا فکر ہے زندگی کی۔ ہمیں تو بہت ساری فکروں سے سامنا پڑا، بہت ساری اسٹرگل کرنی پڑی، تو اس کو کیا فکر ہے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ کیا گواہی ملتی ہے ہمیں پرانے لوگوں کی داستانوں سے، واقعات سے؟ جو سبق اور عبرت کیا ملتی ہے؟ اکثر وہ لوگ جن کے فیملیز ایسی بڑی ہوتی ہیں اللہ کی پکڑ سے بے پرواہ ہوتے ہیں، اور چونکہ ان کو مال و اسباب دنیا کا ملا ہوتا ہے اور ان کے پاس کوئی چونکہ جو ہے وہ پریشانی نہیں آتی، اس لیے اللہ کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو پہلے وہ دور ہوتے ہیں، پھر آگے اولادیں جو کہ اسی زندگی میں پیدا ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے باپ ماں کو پایا نہیں ہوتا ہے، پھر وہ اولادیں جن کو ہم خوش قسمت سمجھتے ہیں اصل میں بدقسمت ہوتے ہیں، جن کو ماں باپ اللہ کا راستہ، جنت کا راستہ بتا نہیں پاتے۔ تو اس لیے یہ جو دنیا کی جو کا جو پیمانہ ہے، جو میجر ہے، اس سے اوپر اٹھ کے سوچیں۔ ہاں، اگر کسی کو والدین کو، پیچھے جد امجد کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ سب اللہ کے بندے بن کے رہے ہیں، پھر تو نور علی نور ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ مال و دولت، یہ آسانی اور یہ فراوانیاں، ان فراوانیوں نے، آسانیوں نے ہمیں برباد کر دیا آخرت کے لیے، یا ہمیں کچھ بچا رہنے بھی دیا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں، اور 19واں پارہ اسی بہترین فکر کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ کیا ہے وہ فکر؟ جو لوگ ہمارے سامنے، ہمارے آگے پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، ہمارے سامنے کہ پیشی سے جو لوگ کے انکاری ہیں اور جن کو خوف ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کا، جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں، یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں، اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، کہ یعنی وہ جرم کرنے والوں کے لیے کچھ خوشخبری کا دن تھوڑی ہوگا۔ چیخ اٹھیں گے کہ پناہ خدا، جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے، بس وہی لوگ جنت کے مستحق ہیں۔ اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا، اور فرشتوں کے پروں کے پر اتارے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ انکار کرنے والے کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا
اور کہے گا کاش میں نے رسولوں کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو یہ دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میرے قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو مذاق کا نشانہ بنا لیا تھا۔ تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے شروع سے ہی کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ یقین بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں۔ سورہ رحمان میں بار بار پڑھتے ہیں ہم یہ بات۔ تو یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اپنا ہر عمل کا حساب کتاب، دنیا کتنی بھی 24 گھنٹے میں دیکھیں نا، اپنا حساب لیں۔ 24 گھنٹے میں اپنا حساب ہم لیں۔ اگر اپنا حساب 24 گھنٹے میں لینے کی عادت پڑ گئی، جو محاسبہ جس کو کہا جاتا ہے، اگر اس محاسبے کی عادت پڑی نا، یقین جانے زندگی بدل جاتی ہے اور سنور جاتی ہے۔ ایک دن کا محاسبہ آپ کو اتنا شرمندہ کرتا ہے کہ میں نے آج کیا کیا، میں نے آج اپنا دن کہاں کھو دیا، میں نے کیا کیا ہے آج۔ یہ 2 دن جو دور قرآن نہیں ہو رہا ہے نا، میرا خود بھی بہت برا حال ہے۔ یہ دور قرآن ایک ہو کر کے، یہ 2.5 گھنٹے بول کے، بتا کے، اللہ کے کلام کے ساتھ چل کے انسان کو جتنا سکون ملتا ہے، اور ایک آپ کے اور میرے دل کے اندر جو ایمان چمکتا ہے، پھر دنیا کے کاموں سے یہ پردہ پڑتا چلا جاتا ہے، دھول جمتی چلی جاتی، ایسا لگتا نہیں کہ ایمان چمک رہا ہے جو اس کتاب کو پڑھ کے ملتا ہے۔ ذکر چل رہا ہے، نمازیں چل رہی ہیں، تلاوت بھی چلتی ہے الحمدللہ، لیکن جو اس کو سمجھنے کے ساتھ جو ایمان کی چمک پیدا ہوتی ہے دل کے اندر، جو زندگی کا رخ انسان کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ مجھے جانا کس رخ سمت چاہیے، وہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ اور زندگی میں ساتھی اور دوست بڑے امپورٹنٹ ہیں، یقین جانیں۔ دن رات اس سے پالا پڑتا ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے دنیا میں ایسی میٹھی زبان والے لوگ ہوتے ہیں جو ہم کو اور آپ کو کہاں ڈسٹریکٹ کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیں، اور ہم تو سیدھے دل لوگ ہوتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیں یوز کرتے ہیں۔ پلیز یوز نہ ہو جائیں کہیں پر کسی میٹھی زبان والے کے، کسی ایسے ہی گول گول پھرانے والے کے چکروں کی وجہ سے۔ ہم اپنا فوکس نہ لوز کریں کہ ہمیں جانا کہاں ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے کہ قرآن کی گواہیاں بھری پڑی ہیں کہ جب انسان آخرت میں جائے گا تو کہے گا ہائے میں نے اس کو اپنا دوست کیوں بنایا تھا، اور کہیں پر کہے گا کہ شکر ہے میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا تھا۔ تو ابھی سورہ اعراف میں ہم پڑھائے، تو یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ قرآن کے اندر موجود ہے، ساری نصیحتیں جو دنیا میں ہمیں اور آپ کو چاہیے۔ صالح جو ہے نا، صحبت صالح کے لیے جتنی دعا مانگی جائے اتنی کم ہے، اور جتنا اس کے ساتھ جڑ کے رہا جائے اتنا کم ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے بقا کے، ایمان کے بقا کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس سے بڑا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے جو آپ کو اور ہم کو تھامے رکھتا ہو اللہ کے راستے میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت سورہ فرقان، آپ سب ہیں نا ماشاءاللہ سکینت میں الحمدللہ، میرے دوست، میرے ساتھی، اور ہم سب کو سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے الحمدللہ ایمان کی وہ طاقت ہر ایک مومن دوسرے کے لیے طاقت بنتا ہے نا۔ تو آپ میری طاقت ہیں اور ہم آپ کی طاقت ہیں، تو یہ جو طاقت ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بنتی ہے طاقت۔ تو اس طاقت کو تھامے رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں ایک دوسرے کو کھینچتے رہیں۔ کل ہی میری عطیہ آپا کی طرف سے بات ہو رہی تھی تو بولی آپ تو ہم لوگوں کو کھینچ کے رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ نہیں ہے، آپ نے ہمیں کھینچ رکھا ہے تو پھر آپ کو ہم کھینچتے ہیں، ہم لوگ دونوں نے ایک دوسرے کو کھینچ رکھا ہے۔ کوئی کہیں پر اگر لوز ہوتا ہے، کوئی اپنی اہمیت کو کم نہ کرے، سب کی اہمیت اپنی جگہ پر ویسی ہی ہے، آپ کی اہمیت کم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ آتے ہیں، آپ سنتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر جب آپ اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے 200 لوگوں کا، تبھی تو پھر یہاں پر سے خیر کی باتیں اتنی دور تک پھیلتی اور چلتی ہیں، اور ہر ایک آدمی کہے میرے ایک نہ آنے سے کیا ہوگا، میں کل گئی تھی میں آج نہ جاؤں تو کیا پتہ چلتا ہے، یہاں پر تو سب فون پر ہے نا، کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا، تو کیا فرق پڑے گا میں آؤں چاہے نہیں آؤں، آج میں چھوڑ دیتی ہوں۔ تو فرق کس کو پڑتا ہے؟ پوری جماعت کو بھی پڑتا ہے، اور آپ کو تو پڑتا ہی پڑتا ہے کہ پوری جماعت کا جو ایک حلقہ بنا ہوا ہے، جو ایک رسی سے سب بٹے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ رسی لوز ہو جاتی ہے۔ تو اس کو باندھے رکھنا بہت ضروری ہے، چاہے ہم کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں یا نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ میں کیا کرتی پھر رہی ہوں، میں نے اس وقت کو اپنے کہاں لگا لیا جبکہ میں اس وقت کو کہاں لگا سکتی تھی۔ تو آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 31 پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ انکار کرنے والے کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم آپ کے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ جو ہے وہ پارٹس کی، اجزاء کی شکل دی ہے، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ آپ کے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس وقت جواب بر وقت ہم آپ کو دے دیں اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف ڈھکیلے جانے والے ہیں، ان کا تو جو ہے وہ ارادہ بہت ہی برا ہے اور ان کی راہ بہت غلط ہے۔ تو یہاں پر یہ بات قرآن کو گریجولی نازل کرنے کا اللہ رب العالمین نے سبب بتا دیا کہ چھوٹی چھوٹی صورت میں کم بات ایک دفعہ ساری نصیحت اتار دی جائے، فائدہ نہیں ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ انسان کے دل کے اوپر قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے۔ قطرہ قطرہ ٹپکے تو کیا ہوتا ہے، پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو قطروں کے اندر اتنی طاقت موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب اسلام نازل ہو رہا تھا، اس بات کی ضرورت موجود تھی کہ انسانی سوالات کے جواب دیے جائیں۔ وہ اللہ رب العالمین نے ہر وہ سوال جو مشرکین مکہ نے اٹھایا، اس کا جواب اپنے قرآن میں پیش کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طرح ہیں کہ انسان کی زندگی یکلخت کسی نصیحت سے نہیں بدلتی، لیکن آہستہ آہستہ بدل جاتی ہے۔ تو قرآن کے ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس تو پورا نزول موجود ہے، لیکن جو ایمان والے تھے وہ قرآن کے اترنے کا اور انتظار کرتے تھے کہ وحی کا نزول ہو اور ہمارے دلوں کا ایمان بڑھ جائے، اور جب ایمان کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ یہ وہ دور تھا، یہ وہ لوگ تھے جو وحی کے انتظار میں جیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ام ایمن کے پاس لوگ گئے تو وہ رو رہی تھیں، تو سب نے پوچھا، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ اس لیے روتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے لیے کے اوپر رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس بات پہ صرف نہیں روتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، بلکہ اس پر روتی ہوں کہ وحی کا وہ سلسلہ جو انسانیت کے اوپر جاری تھا، وہ فرشتہ جو سب سے عظیم فرشتہ جو یہ کلام لے کے اللہ کو اترا کرتا تھا، اس کا سلسلہ بند ہو گیا اب انسانیت کے اوپر سے۔ کتنی بڑی رحمت کی بات ہے کہ اللہ کا کلام اترا کرتا تھا، وہ لوگ جو اس زمانے میں زندہ تھے، اور کلام اتر رہا ہے ہمارے پاس ہاتھوں میں ہے، تو ہم اس کی وہ عظمت اور بڑائی نہیں سمجھ پاتے نا۔ وہ تو ان کے سینے اور ان کے دل اس کلام سے ایسے بھر جاتے تھے، اور ایمان ایسا چمک جاتا تھا۔ ان کے لیے یہ بڑی تکلیف کی بات تھی کہ یہ وحی کا سلسلہ اب ختم ہو گیا، نبی کے جاتے ہی اب یہ جو وحی کا سلسلہ تھا، اللہ کی یہ جو رحمت جو برس رہی ہوتی تھی ہمارے اوپر، اب وہ رحمت کی بارش اب ہمارے اوپر سے ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک نقصان بہت بڑا ہے جس کی تکلیف آنکھوں سے آنسو بہاتی ہیں۔ ہمارے پاس یہ موجود ہے سارے کا سارا، لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں ہم حاصل کر پاتے، اس لیے کہ ہمیں ایک ساتھ قرآن اتار کے دے دیا گیا نا، جس کی وہ قدر اور وہ قیمت میرے دل کے اندر موجود نہیں ہے۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے آیت نمبر 35 میں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا۔ اس طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور پیچ کے صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع نہیں رکھتے۔ اور یہ بدترین جو قومیں جو ان کے ارد گرد جو قومیں بسی ہوئی تھیں، جن کا کھنڈر سے عرب قوم اور مشرکین مکہ اپنے تجارت کے وقت میں گزرا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو دیکھ کے بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، عبرت ان کھنڈرات پر سے گزرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کھنڈرات ایسے نہیں تھے، لوگ بستے تھے، اور ان پر اللہ کا عذاب آیا اور اس طرح وہ اجڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے آیت نمبر 41 میں کہ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا تھا، یعنی دور ہی کر دیا تھا۔
ہوتا اگر ہم ان کے عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا ہے۔ جب کبھی تم نے اس انسان کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ اللہ اکبر! کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آیت نمبر 44 جیسا ہونا، اس آیت کو لکھیے گا، 43 اور 44۔ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا یہ جو فتنہ ہے اور سب سے بڑا جو شرک ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں کہ جو اپنے خواہش نفس کی پوجا کرنا شروع کر دے، یہ ہے سب سے بڑا فتنہ، یہ ہے سب سے بڑا شرک جو انسان کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیا کیا بک رہا ہوتا ہے، کیا کیا بول رہا ہوتا ہے، کیا کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کو خود نہیں ہوش ہوتا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو اس کو بنا لیتا ہے نا، اس کے بعد اس کو کچھ سمجھاؤ، کچھ بولو، کچھ کرو، پھر اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ جانور ہیں اور یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کے پیچھے زیادہ جو ہے نا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو زیادہ دکھ لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ رویہ کیا بتا رہا ہے؟ رویہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی اور چیز کے نشے میں مبتلا ہے اس وقت۔ اب نشہ چڑھ گیا تو نشے والا آدمی تو اپنے عقل میں نہیں ہوتا نا، ہوش میں، تو یہ نشہ انسان کو کہاں سے کہاں لے کے چلا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 45 ہے، اور انسان اپنے بارے میں بھی سوچے، کہیں پر جب خواہش کی پیروی شروع کرے اللہ کے خلاف تو ضرور اس چیز کو دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ سے ڈر جانا چاہیے بندے کو کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ جو تقویٰ کی صفت جو رمضان میں آپ کو ملتی ہے کہ آپ روزے کی حالت میں کچھ بھی نہیں ایسا کرتے جس سے کہ اللہ کو ناراض ہو، جس سے کہ آپ کے روزے میں سوراخ ہو، جس سے کہ آپ کا روزہ خراب ہو۔ تو پھر یہی حالت مہینے بھر جب رہتی ہے تو یہی ٹریننگ آپ کو اور ہم کو یہ سکھا دیتی ہے کہ اصل ایمان والے کی زندگی 1 مہینے کا روزہ نہیں ہے، بلکہ اصل ایمان والے کی زندگی 12 مہینے کے روزے ہیں، اور اس کے علاوہ 11 مہینے کے بھی روزے ہیں، جس میں اسی طرح تقویٰ کے حساب سے زندگی گزاری جائے گی جس تقوی کے ساتھ روزے میں گزاری گئی تھی۔ آگے آیت نمبر 45 ہے، سورہ فرقان اور پارہ نمبر 19۔ تم نے دیکھا نہیں کیا تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹے چلے جاتے ہیں۔ ایک ہی منٹ۔ تو آپ ہم یہ دیکھیں سورج جو ہے نا وہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ دن کے اوقات بتاتا ہے۔ سائے سے نماز کے اوقات کو جانچا جاتا ہے، سائے سے نماز کے اوقات کو سمجھا جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ ہم گھڑی کی دیکھتے ہیں، اچھا اتنا بجے ظہر اثر کا وقت ہو گیا، تو گھڑی بعد میں بنی نا۔ جب گھڑی نہیں بنی تھی لوگ سایوں سے اپنے دن کا بھی حساب لگاتے تھے، اپنی نمازوں کے اوقات کا بھی حساب لگاتے تھے۔ اس لیے آج جو عصر کے وقت میں ایک بہت بڑا، عام نمازوں میں تو اتنا فرق موجود نہیں، لیکن عصر کی نماز میں بہت زیادہ فرق ہے، جو عرب پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ سائے میں فرق آ گیا۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث؟ صحیح حدیث یہ ہے کہ جب کسی چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب فرق یہ آ گیا کہ انڈیا پاکستان کے لوگوں نے احناف کی طرف سے یہ بات لے لی جو کہ حدیث میں نہیں ملتی، کہ سایہ جب دگنا ہو جائے کسی چیز کا اس کی قد سے تب جا کے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہو گیا، اس کی وجہ سے 1 گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے، 45 منٹس کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے نا، اس کو ہم دین کو حدیث کے مطابق لینا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی ہم سے پوچھے گا، آپ بھی ضرور سوال پیدا ہوگا آپ کے پاس کہ ان کو کیسے یہ بات غلطی لگی۔ اب یہ پیچھے آپ کسی کی غلطی کے پیچھے جائیں گے تو اس کو ڈھونڈنے کے بجائے آپ صحیح حدیث میں ڈھونڈیں کہ صحیح حدیث میں ہمیں نماز کے اوقات کے سلسلے میں سایوں کے بارے میں، یعنی 2 نمازیں تو سورج کے غروب اور سورج کے جو ہے وہ غروب ہونے یا سورج کے نکلنے سے ریلیٹڈ ہے نا، فجر کی نماز اور مغرب کی نماز، لیکن 2 نمازیں سایہ سے ریلیٹڈ ہیں، ایک ظہر کی نماز اور ایک عصر کی نماز۔ ظہر کی نماز کب شروع ہوتی ہے؟ جب کسی چیز کا سایہ جو کہ بالکل صفر ہو جاتا ہے، 0 ہو جاتا ہے، سورج بالکل سر پہ آ جاتا ہے تو سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب کسی چیز کا سایہ آگے بڑھنے لگتا ہے اس کے بعد تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سایہ کسی چیز کے قد کے برابر نہ ہو جائے۔ تو یہ آپ اور ہم
اپنے بیک یارڈ میں ایک چھڑی کو ناپ کے بھی نا کر کے بھی اس کا آزما سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ظہر کا وقت کون سا ہے اور عصر کا وقت کون سا ہے۔ جیسے ہی سایہ بڑھنا شروع ہو جائے زیرو کے بعد، یعنی اس کے پیر کے پاس تو ہوتا ہے چھوٹا سا گول سا چاروں طرف ایک گول سا، اس کو جو ہے نا اصلی سایہ کہا جاتا ہے۔ اس اصلی سایہ کے بعد جیسے ہی سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے سورج کی وجہ سے، پھر وہ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ چیز اصلی سائے کو مائنس کر کے جو آگے کا جو ہائٹ ہے وہ کسی چیز کے ہائٹ کے برابر ہو جائے، ظہر کا وقت اس وقت تک ہے، اور جیسے ہی یہ برابر ہو جاتا ہے ویسے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اتنا فرق موجود ہے۔ آپ کو اور ہم کو صحیح حدیث کی طرف آنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس چلن کی طرف کہ جو ہم کرتے آئے ہیں اور سنتے آئے ہیں، یا آج بھی ایک دنیا اس کے اوپر چل رہی ہے۔ حالانکہ دنیا کو صحیح حدیث کی طرف آنا چاہیے، اور اگر صحیح بات جو ہے اتنی آج کے دور میں جب اگر سارے لوگ وہی اسی بات پر چل رہے ہوتے جس پر اسلام آیا تھا، تو پھر یہ حدیث ہی کیوں آتی کہ ابھی اسلام اجنبی ہے اور آگے آئے گا تو آگے بھی جا کر کے وہ جس طرح آج اسلام نہیں پہچانا جا رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے لوگوں کو سمجھانے میں، اسی طرح ایک دور آئے گا جب کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ تو یہ جو ان نون پرسن، اجنبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ جو اسی طرح ہو گیا کہ امید ہے کہ فیس بک پر میری آواز جا رہی ہے، کوئی پلیز دوبارہ لکھ کے بتا دے۔ تو اسی طرح ہو گیا کہ آواز جو ہے نا وہ اسلام جو ہے وہ اس کی باتیں بہت ساری سمجھنا آج کے دور میں اس لیے مشکل ہے کہ یہ باتیں ہمارے درمیان سے نکل گئیں، دین کے اندر کچھ اور چیز داخل ہو گئی، تو اس کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ حدیث کا مطالعہ کوئی آج کرے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری نمازوں کے اوقات کون سے ہیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، حنفی اور شافعی کے چکروں میں اور لڑائی میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اور ہم حدیث پڑھیں اور سایہ کسی چھڑی کو ناپ کے سایہ پیچھے چھڑی اپنے بیک یارڈ میں گاڑیں اور اپنے لیے نماز کا وقت نکال لیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ چلتے ہیں آگے۔ آیت نمبر 47 پر ہیں ہم لوگ اس وقت۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور دن کو سکون اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ تو رات کو لباس ہے کہ ڈھانپ لیتی ہے، اور نیند جو ہے وہ موت ہے، اور دن دوبارہ سے جی اٹھنا ہے۔ تو یہ موت کا مزہ جو روزانہ چکھا جاتا ہے وہ اس موت کو بھولے نہ انسان۔ جس موت کا مزہ روزانہ چکھا جاتا ہے اس موت کو بھولے نہ انسان۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 49 میں، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کے کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو، اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں یعنی ایک میٹھا پانی، اور دوسرا تلخ اور شور، اور دوسرا کیا ہے کھارا پانی، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گنڈ منڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ تو بینہما برزخ لا یبغیان، یہ تو بہت سارے سمندروں میں اب لوگ سفر کرتے ہیں، اور اس کے ویڈیوز آپ نے اور ہم نے دیکھے ہیں کس طرح میٹھا پانی سمندر کے کھارے پانی سے الگ ہوتا ہے۔ دونوں جڑے ہوتے ہیں لیکن واضح لائن موجود ہوتی ہے کہ اس طرف میٹھا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ نے ایسی چیز کو ایک دوسرے سے گنڈ منڈ ہونے سے روکے رکھا ہے جس کی فطرت اور مزاج ہی گنڈ منڈ ہونا ہے، لیکن اللہ نے روک دیا تو پھر حجاب آ گیا درمیان میں اور وہ رک گیا۔ پانی اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کی کائنات کی ہر چیز اللہ کی بات مانتی ہے۔ ایک نہ مانے تو دو مخلوق، ایک ہم اور ایک جنات، ہم انسان اور دوسرے جنات، جن کو سمجھاتے یہ پورا قرآن بھی کافی نہیں پڑتا، اس کے بعد اتنا بولنا پڑتا ہے اور اتنا سمجھانا پڑتا ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ جائے، ہم اور آپ سمجھ جائیں اور سمجھ کے سمجھانے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دنیا میں ہر کوئی سمجھانے والا پہلے تو خود سمجھے اور پھر آگے سمجھائے، تو پھر دنیا کے اندر اندھیرا باقی ہی کہاں رہے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، ہر سینے میں پھر اللہ کا نور ہی اتر جانے والا ہے انشاءاللہ۔
اس الہ کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں۔ آیت نمبر اس وقت 55 پر ہیں اور سورہ فرقان میں، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور اوپر سے یہ بھی کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ آگے یہاں پر اذان ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ تھوڑا سا رک جاتے ہیں، پھر آگے چلیں گے، اور سب لوگ اذان کا جواب دیجیے اور اجر حاصل کیجیے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔